السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ تو خیر سید جواد نقوی ہیں، ذاکر ہیں، لیکن دوسری طرف بات کرتے چلیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی، یعنی مریم نواز کی۔ ماشاء اللہ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں ایسی حکومت کر رہی ہوں جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالی عنہ نے کی تھی۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ تو ناظرین، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ آج کی عورت یہ بات کرے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس ملک کی لیڈر عورت ہو وہ تو ملک ہی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ تو ملک تو گیا۔ اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اگر یہ اتنی ہی یہ بات کہہ رہی ہے کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالی عنہ جیسی حکمرانی کر رہی ہوں، تو کم سے کم اس حدیث کے مطابق اپنا عہدہ چھوڑ کے ایک بندے کو کھڑا کرتی۔ خیر ناظرین، پہلے تو ہم آپ کو جواد نقوی ان کی ہم ویڈیو دکھاتے ہیں۔ انہوں نے بڑے پیارے جملے کہے ان کے بارے میں، ان کی عقل ٹکانے لگا دی ہے، یعنی ہماری جو وزیر اعلیٰ ہے۔ تو آئیے ناظرین، وہ مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی ناظرین گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو امام مسجد النبی جب آئے ہیں، پنجاب میں بھی آئے ہیں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اور یہاں پر بھی ان کا بہت اعلیٰ استقبال ہوا ہے۔ جتنا ممکن تھا پاکستان کے لیے، پاکستانی حکومت کے لیے، اتنا کیا ہے، یا کہیں اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کر کیا انہوں نے۔ اور انہوں نے جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ نشست کی ہے اس کے کچھ حصہ خبروں میں بھی آیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو اپنی بہن کہا ہے، ان کی تعریف کی ہے، ان کی تائید کی ہے، اور انہیں اپنی مدنی بہن کہا ہے کہ یہ مدنیہ ہے، یعنی مدینہ منورہ سے گویا ان کا نسبت انہوں نے تائید و تصدیق کی ہے اس کی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے جو امام مسجد النبی کی موجودگی میں چند باتیں کی ہیں جو خبروں میں آئی ہیں، اخبار سے جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے۔ پہلا انہوں نے نقطہ امام کعبہ کی موجودگی میں، امام مسجد النبی کی موجودگی میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے، وزیر اعلیٰ صاحبہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو اپنا حکومتی ماڈل چنا ہے۔ انہوں نے حکمرانی کا ماڈل انہوں نے خلیفہ دوم کو بنایا ہے۔ یہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے مسجد النبوی کے امام کو کہا ہے کہ میری حکومت یوں سمجھیں کہ یہ اس دور میں خلیفہ دوم کی حکومت ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے اس کو تردید نہیں کی، انہوں نے نہیں کہا کہ نہیں ایسے۔ جب اتنی بڑی اتھارٹی، دینی اتھارٹی کے سامنے یہ گویا مور لگوا لی انہوں نے کہ پنجاب میں کم از کم خلافت کا نظام قائم ہو گیا ہے، اور وہ بھی جو خلفائے راشدین میں سے سب سے کامیاب جو خلافت گزری ہے، خلیفہ دوم کی، فتوحات کا زمانہ تھا، اور جس کے اندر مملکت اسلامی کا دائرہ بہت پھیلا اور مسلمانوں کے حالات بہت بہتر ہوئے، فقیر مسلمان سارے سرمایہ دار بن گئے۔ یہ وہ دور تھا، اور انہوں نے اپنے دور کو کہا کہ میرے نزدیک ماڈل ہے یہ۔ اور ظاہر ہے امام مسجد النبی نے اس کی تردید نہیں کی کہ نہیں ہے ایسے، بلکہ وہ تائید گویا کر گئے ہیں اس بات کی۔ لہٰذا آج اگر کسی نے دیکھنا ہے خلیفہ دوم کی حکومت کا کامیاب ماڈل، تو وہ پنجاب حکومت موجودہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کی بیان کے مطابق دیکھ لیں آ کر اس کو۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، پہلے نمبر پہ تو ہم یہ بات کرتے چلیں، اس مریم نواز نے یہ تو جملہ کہہ دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسی میں حکومت کر رہی ہوں، اس کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی اگر میری حکومت کے اندر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو رب کو جواب کیا دوں گا، اور ان کی حکومت کے اندر کوئی غریب بچ نہیں رہا۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے انہوں نے کوئی غریب چھوڑا نہیں ہے، یہاں تک کیا نہیں کیا، آپ دیکھتے ہیں بلوں کی طرف دیکھیں گے ناظرین، یہاں تک کہ غریبوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا ہے انہوں نے۔ کہہ رہی ہے نا یہ بات کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسی حکمرانی کر رہی ہوں، اس کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالی عنہ کی حکومت کے اندر کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا تھا،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالی عنہ زمین پہ لیٹا کرتے تھے، ان کے کپڑوں کے اوپر 17 ٹانکے لگے ہوا کرتے تھے، اور یہ اپنی طرف نہیں دیکھتی، پتہ نہیں کتنے لاکھ کا یہ میک اپ ہی کروا لیتی ہے۔ میں اس سے چیز پہ حیران ہوتا ہوں، میک اپ سو یہ کروائے جو مرضی کرے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا موت آنی ہے، مرنا تو ہے ہی ہے۔ اور یہ بھی بات بتاتا چلوں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالی، یہ بھی مریم نواز کو پتہ ہونا چاہیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالی جب انہوں نے اپنے رب العالمین کے ساتھ ملاقات کی، یعنی شہادت کی موت ان کو نصیب ہوئی، اللہ رب العالمین کے پاس گئے، جس دن سے گئے 8 سال بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آئی ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ طریق الخلفاء کے یہ بات لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آئی ہے کہ 8 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالیٰ، یعنی 8 سال گزرنے کے بعد، تو کہتے ہیں میں خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے پیشانی کا پسینہ صاف کر رہے ہیں، یعنی ایسے پسینہ جھاڑ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے پیارے عمر جی کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے حکمرانیاں کرنی کوئی آسانی بات نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے۔ جس دن سے اس دنیا سے گیا ہوں، رب العالمین کے ساتھ ملاقات کیا، اس دن سے اللہ رب العالمین نے اپنی عدالت کے اندر مجھے کھڑا کیا، اور آج میں سارا حساب و کتاب دے کر فری ہوا ہوں۔ اس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ غریب مر گئے ہیں اور اپنی جاشیاں نہیں جا رہی، اور دوسرے نمبر پہ غریب کا پیسہ اپنے اوپر لگا کے، یعنی اے سی بھی چلائیں، لنگر بھی کھلا کرے، کھانا بھی کھلا کرے، غریب مرتا ہے تو مجھے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ناظرین دعا کرے اللہ پاک ایسے ظالموں حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں ایک رب العالمین کے ساتھ ہی نعتیں جوڑنے کی توفیق دے دے۔ اسی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں کیونکہ ہم رب العالمین کی ذات کو بلا چکے ہیں، کیونکہ ہم قرآن پاک کو بلا چکے ہیں۔ قرآن پاک نے یہ بات کیا دی تھی، بلکہ رب العالمین نے قرآن پاک نے یہ جملہ کیا دیا تھا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو بندہ میرے ذکر سے دور ہو گیا، قرآن سے دور ہو گیا، اس کے لیے معیشت کو میں تنگ کر دوں گا، اور جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اندھا ہو کر اٹھے گا۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں قرآن بھی کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔